اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد یہ حکم فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، اور آگے جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کے متعلق چند باتیں آپ نے فرمائیں۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے بھی چنے گا، تجھے مجتبی بنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ، یہ اجتباء ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اعلان نبوت کا حکم دے گا، ایک وقت آئے گا تو اعلان نبوت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے باتوں کا انجام سکھائے گا، یعنی باتوں کا صحیح محمل اور محمول جو ہوگا وہ تو نکالنے میں ماہر ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہر نبی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہوتے ہیں جی، لیکن اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص شان عطا فرمائی جی۔ ایک وجہ یہ بھی، اور دوسری وجہ اس کو بطور خاص کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اسی خواب کی برکت سے یوسف علیہ السلام جو ہیں مصر کے حاکم بن رہے ہیں، انہیں خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے۔ خواب تو دیکھا آپ نے، وہ تعبیر تو بعد میں واقع ہو رہی ہے، لیکن جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی آپ نے تعبیر بیان کی، اس تعبیر بیان کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں حکومت عطا فرما دی۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ تعویل الاحادیث سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی صحیح فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے سے گزرے تھے ان کی جو احادیث، یعنی کہ وہ روایت در روایت آ رہی تھیں اور مستند لوگوں کے پاس سے ہوتی ہوئی آ رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان کی بھی فہم عطا فرمائے گا۔ تعویل حدیث یعنی کہ انجام کار، انجام قول جو ہے، یعنی کسی بھی بات کا انجام، اور یعنی کہ ابھی کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، ہم سنتے ہیں اس کو، ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ جیسے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی جو ہیں وہ سن کر رونے لگ جاتے ہیں، وہ سن کر رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باتیں جب نعمت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے، یعنی دین پورا ہو گیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں جی، وہ یہ سمجھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بچے تھے، آپ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان بڑے صحابہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور ہمارے بھی تو بچے بڑے بڑے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نہیں بٹھاتے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سب سے، فرمایا کہ یہ بتاؤ نا ذرا، سورہ جو ہے فتح شریف، اس میں کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ سورہ فتح میں کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ تو سارے صحابہ جو ہیں وہ کوئی بتانے لگے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، وہ کہنے لگے تبوک ہے، کوئی کچھ کہنے لگے، کوئی کچھ کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، میں کہ آپ بتاؤ بچے
اس آیہ مبارکہ میں، اس صورت میں کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ جو فرمایا رب تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی فتح اور مدد آ جائے گی، فرماتے ہیں اس سے مراد آقا علیہ السلام کے وصال شریف کی خبر ہے، حضور جانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا، میں ہاں جہاں تک اس بچے کا علم پہنچا وہاں آپ کا پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچا، میں اس وجہ سے یہ میرے پاس بیٹھتا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ باتوں جو حدیث ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہوتی ہیں، پچھلے بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، ان کے انجام کو پہنچنا، ان کی حقیقت کو پہنچنا کہ وہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو رٹ بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان سے جب پوچھ لیا جائے ہاں جی یہ جو بات آپ نے پڑھی ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں بیان کر پاتے، اس کا پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ ہاں جی، آج مثال کے طور پر ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز شروع کرتے ہوئے ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اوپر کیا ہم نے، ہاں جی اللہ اکبر کہا ہم نے، ہاتھ اوپر کیا، تو بندہ پوچھ لے کسی سے ہاں جی اللہ اکبر کر کے ہاتھ اوپر کیا آپ نے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ہاتھ اوپر کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ دیکھیں اب دیکھیں، اللہ اکبر کہا تو ہم نے ہاتھ اوپر کر لیے، سجدے میں تھے، اللہ اکبر کہا تو ہم سجدے سے اوپر کھڑے ہو گئے، تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر کہیں تو بندہ اوپر جاتا ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہو ہم سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہے وہی کلمہ، اسی کلمے سے ہم یعنی کہ اوپر بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اسی کلمے سے ہم نیچے بھی جا رہے ہیں۔ تو پہلی بار اللہ اکبر کہا تو بندہ اوپر گیا، دوسری بار اللہ اکبر کہا تو بندہ سجدے میں چلا گیا، آخر ان دونوں کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی کو کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا ہی ہوتا نا، بیٹھنا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، امام کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو لوگ بیٹھ رہے ہیں، امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ اسی جملے سے سجدے میں جا رہے ہیں، اسی جملے سے سجدے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پوری کائنات میں کہیں ایسا ہے، پوری کائنات میں کہیں ایسا ہے کہ کہیں جی بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے سے بھی وہی بیٹھنا مراد ہو، کہے جی بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے سے بھی کھڑے ہونا مراد ہو؟ کہیں ہے ایسا؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو نماز میں کیوں آخر یار؟ اللہ اکبر ہاتھ اوپر کر لی، اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر سجدے سے سر اوپر کر لیا، قومے میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر جلسے میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر کھڑے ہو گئے اگلی رکعت کے لیے۔ غور کریں نا کبھی ہم اس بات پہ بھی، آخر کیوں ہے ایسا؟ جملہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب چاہتے یہ ہیں کہ بات ایک ہی ہو، عوام جو پیچھے کھڑی ہوئی نا وہ امام کی مرضی کو بھی دیکھے۔ اللہ اکبر کہہ کے امام کی منشا کیا ہے؟ اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا چاہتا ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا چاہتا ہے، امام جو ہے اللہ اکبر کر کے سجدے سے قیام کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ کس بات کی طرف آنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں جس امام کی اتنی مرضی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہو، بتائیں اس امام کی شان کیا ہوئی یار؟ ویسے اس پہ الگ سے کلام ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کیا، یہ میں نے ویسے ضمناً آپ کو بات کر دی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر لیے ہم نے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر سجدے سے اوپر ہو گئے، ایک ہی کلمہ ہے یار، ایک ہی جملہ ہے نا، الگ الگ بات تو نہیں ہے۔ کھڑے ہو جائیں جی، بیٹھ جائیں جی، لیٹ جائیں جی، یہ تو الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ بڑا ہے رکوع میں چلا گیا، اللہ بڑا ہے ہاتھ اوپر کر لیا، اللہ بڑا ہے سجدے سے اوپر ہو گیا، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اس نے ناک نیچے رگڑ دیا، اللہ بڑا ہے۔ اور کریں تو ساری باتیں کھلیں گی ہم پر۔ تو باتوں کا انجام جو ہے نا وہ اس کا اصل مطلب، اس کا اصل مقصود کیا ہے، اس کو سمجھنا یہ بہت یعنی کہ ہمت والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کلمات تھے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا یعنی نبوت عطا فرمائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے باتوں کا انجام جو ہے ان کی حقیقت پر محمول کرنا، ہر بات کو، یہ اللہ تعالیٰ تجھے سکھائے گا۔ بتائیں کتنی بڑی نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ باتوں کے تہ تک بندہ پہنچ جائے، اس کے اصل مقصود تک بندہ پہنچ جائے کہ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس میں میرے لیے کیا عبر ہے، اس میں میرے لیے کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھنے والے جو ہے نا وہ ایسے سمجھتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نا جی، اس کا ایک وزیر تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا ایک وزیر تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا حضور اسلحہ تیار ہو گیا ہے، یہ غور سے سنیے گا بات، اسلحہ تیار ہو گیا ہے۔ میں بھی تجھے کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور
وہ ایک بار آپ بات کر رہے تھے، فلاں شہر کا نام آیا تھا تو آپ کے ماتھے پہ بل آیا تھا، میں سمجھ گیا تھا ان کے ساتھ جنگ چھڑنے والی ہے، اندازہ لگا، فلاں شہر کا نام آیا تھا، آپ کے ماتھے پہ بل آیا تھا، میں سمجھ گیا تھا جنگ چھڑنے والی ہے، میں ایسا ہی تھا۔ بتائیں بادشاہ کیسا ہے اور اس کا وزیر کیسا ہے؟ ہاں جی، اس نے دیکھا کہ ماتھے پہ بل آیا، اس نے فوراً کہا، آپ نے سارے لوہاروں کو اکٹھا کیا، میں تلواریں بنانی شروع کرو، نیزے بناؤ، پھالے بناؤ، ہر چیز تیار کرو، جلدی سے تیار کرو، انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ تو بات نہیں ہوئی یہاں پہ صرف کیا ہے، ماتھے پہ بل آیا ہے، وہ مرضی سمجھ گیا، بادشاہ کی مرضی کیا ہے، بادشاہ کی منشا کیا ہے۔ تو یہ سمجھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے نا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وہ خواب جب ابھی یعقوب علیہ السلام نے تعویل بیان نہیں کی آپ کے سامنے، جب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، حاکم بن گئے، کئی سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے اور ان کی گھر والی سارے پہنچے مصر میں، تو وہاں جا کر وہاں کے جو ان کی شریعت میں جائز تھا سجدہ کرنا، سر جھکانا، وہ جب انہوں نے کیا تو اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ جاری ہوئے، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، میرے ابا جان یہ ہے وہ تعبیر اس کی جو میں نے وہاں خواب دیکھا تھا بچپن میں، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تعبیر بیان کی، یعنی کہ تعبیر جو ہے نا وہ کسی شے کی نکال لینا، اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ نکال لینا، مقصود نکال لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا، اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ نعمت ہمیں ملتی ہے نا جی، اور ہر نعمت کو زوال ہے، جوانی ملنا نعمت ہے نا، جیسے جوانی ہے بعد میں بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، وہ نعمت جانی شروع ہوئی۔ قوت حافظہ جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں آئی، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا، مال و دولت آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں بندے کو میسر ہوتی ہیں، ساری نعمتیں ہیں، ان کا اخیر جو ہے وہ کیا ہے، زوال ہے، کیا ہے، زوال ہے۔ تو اتمام نعمت کیا ہے؟ یہاں جو فرمایا نا حضرت یعقوب علیہ السلام وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے لیے دین تمہارا کامل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ تو یہاں بھی اتمام نعمت کا لفظ ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، وہاں بھی اتمام نعمت کا لفظ ہے، یہ غور کیجیے گا۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارکہ نازل فرمائی حبیب کریم علیہ السلام پر، فرمایا کہ حبیب پیارے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے آپ کا دین کامل کر دی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ اور یہاں جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے الفاظ رب تعالیٰ نے نقل فرمائے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی، یعنی بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت تم پر فرما رہا ہے وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ، اتمام نعمت، وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بعد آنے والی اولاد جو ہوگی، آل ہوگی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ سمجھا ہے نا؟ اب دیکھیں نعمت جو ہے وہ نعمت کے متعلق اہل فہم وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمت سے مراد یہاں پر نعمت وہ نعمت مراد ہے اتمام نعمت سے جس نعمت میں زوال کوئی نہیں، جس نعمت میں زوال کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی سے ولایت چھینی جا سکتی ہے، ولی کی ولایت سلب، توجہ میری طرف رکھے نا یار، ایک بندہ ہلتا ہے تو سارے، ولی سے ولایت سلب ہو سکتی ہے، باقی ساری نعمتیں سلب ہو سکتی ہیں۔ واحد نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اتمام کا فرمایا وہ نبی کے لیے نبوت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت دے کر کے واپس نہیں لیتا۔ یہ ہے اتمام نعمت کا معنی۔ کس کا معنی ہے؟ اتمام نعمت کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، اب یہ لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے، لوگ اسے کتنا قبول کرتے ہیں، لوگ اس کے کتنا قریب آتے ہیں جی،
تو یہ اتمام نعمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دو چیزوں کو فرمایا رب تعالیٰ نے، ایک تو اپنے دین کو فرمایا، اور دوسرا جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے کا فرمایا۔ نبوت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے نعمت پوری کر دی ہے۔ اب دیکھیں جی آگے، میں کما اتمہا علی ابویک کا، جیسے تیرے ابوین پر، تیرے یعنی یعقوب علیہ السلام کے ابوین کون ہے یہاں پہ؟ ساتھ ذکر بھی کر دیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے، اتمام نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ تو نبوت عطا فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ابا جی اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آگے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمت پوری کرے گا، یعنی تجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور آگے اولاد یعقوب میں بھی یہ نبوت ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تو تھے نا، خود بھی تو نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اپنا ذکر کیوں نہیں کیا کہ مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے؟ جیسے آپ کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ نبی بننے والے ہو، نبوت کا اعلان کرنے والے ہو، آگے آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کھڑے کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذکر نہیں کیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جو ہے وہ مجھ پر بھی پوری کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور عاجزی کے اپنا نام نہیں لیا، بطور عاجزی کے، بطور تواضع کے اپنا نام نہیں لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان ربک علیم حکیم، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، میں کہ بیٹا ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، تیرا رب حکمت والا بھی ہے۔ ہاں، تیرا رب جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چنا ہے، تیری خاص عظمتیں، تیرے اندر وہ خاص عظمتیں اور شانیں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ علم والا ہے اور وہ حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس نے کس کو نبوت عطا فرمانی ہے اور کس کو کیسے کیسے علوم اور کیسے کیسے اس کو اولو الفضل بنانا ہے، اس نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کی بنا پر سارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔